آج ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ بیسیکلی پہلے میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 ہے. 127 اینڈ 128 سورہ بقرہ. میں اس کو پہلے تلاوت کرتا ہوں. جی. سورہ بقرہ میں بہت دعائیں ہیں. سورہ بقرہ میں بہت ساری دعائیں ہیں کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر جو اہل کتاب ہیں اسپیشلی جو عیسائی ہیں یہودی ان کے بارے میں پوری سرگزشت ہے ان کی. اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ بقرہ میں ان کے حالات بیان کیے ہیں. بنی اسرائیل کہہ کے خطاب کیا اور یہودیوں کے پورے حالات بیان کیے ہیں اور یہودیوں کی مختلف جگہوں پر جو جو ان کی غلطیاں ہوئیں جو بھی انہوں نے مسٹیکس کی اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. واقعات کی شکل میں بھی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگ بتائے کہ بھائی یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے اس طرح دعا کی, یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح دعا کی. تو یہ بھی ہیں دعائیں. پلس یہ کہ پیغمبروں کے ذکر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور دیگر انبیاء کے ذکر ہیں. تو انہوں نے اپنی جو دعائیں کی وہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہیں. تو اور ویسے بھی سورہ بقرہ چونکہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے, جی سب سے طویل صورت ہے, تو ظاہر پروپورشنلی اس کے اندر وہ میٹر بھی زیادہ ہوگا. تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 ہے, پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ جو آیت ہیں دونوں, اس کا پس منظر کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, خانہ کعبہ سے متعلق میں یہ بھی بتا دوں ہمارے ناظرین کو کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ جو ہماری روایات ہیں ان کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ کی ابتدائی جو تعمیر کی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی. ٹھیک. جب وہ اس دنیا میں اتارے گئے تھے, بھیجے گئے تھے, تو بہت ساری روایات کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر انہیں وہ باؤنڈری بتائی کہ بھئی یہ ہے جگہ جہاں پر آپ کو اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے. تو انہوں نے وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کیا, بیت اللہ تعمیر کیا. پھر زمانے کے بہت سارے حوادث آئے, بہت سارے جیسے طوفان نوح آیا اور بہت ساری اور سچویشن میں وہ جو عمارت تھی وہ ختم ہو گئی, یا وہ سمجھ لیں کہ اس طرح سے رہی نہیں, باقی نہیں رہ سکی. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا, تقریباً رفلی اگر ہم بات کریں تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تک 6000 یا 7000 برس کا فاصلہ ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یہ خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کریں, دوبارہ سے تعمیر کریں. اور یہ آیت کا جو شروع کا حصہ ہے وہ اشارہ بھی ایسا ہی ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. فتح کلامی. جی. وہ جو عمارت تھی, اب حالانکہ اس سے تعلق نہیں لیکن میں اپنی اس کے وہ جو عمارت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کو کہا گیا کہ اثر نو تعمیر کیا, کس شیپ میں تھی؟ نہیں تھی, جگہ رہ گئی تھی, نشان تھا, اس بارے میں آپ کو علم ہے؟ وہی بتا رہا تھا کہ جو آیت یہاں شروع ہو رہی ہے نا وہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اس سے اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ صرف بنیادیں بچ گئی تھیں, دیواریں ٹوٹ چکی تھیں, چھت ٹوٹ چکی تھی, بنیادوں کے نشان موجود تھے, کیونکہ یہ قرآن کا اشارہ ہے. اچھا, روایات میں تو بڑی تفصیل ہے. روایات چونکہ ہمارا یہ موقع نہیں ہے, ہم چونکہ دعاؤں پہ فوکس کر کے چل رہے ہیں تو اس لیے میں زیادہ روایات کو کوٹ نہیں کر رہا, لیکن ان میں تو بہت زیادہ تفصیل ہے کہ کتنی وہ بچی ہوئی تھی, پھر فرشتے آئے, پھر انہوں نے کیا کیا, پھر حضرت ابراہیم نے اس کے لاجسٹک سپورٹ میں کیا کیا, وہ سب کچھ ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ یہ جو بنیادیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان پر ازسر نو تعمیر کیجئے خانہ کعبہ کی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے, اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر وہ کر رہے ہیں. اور جس وقت یہ تعمیر کر رہے ہیں اس وقت کی یہ دعا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لڑکپن میں ہیں, وہ اینٹیں اٹھا کر دے رہے ہیں والد کو, اور والد جو ہے وہ چنائی کر رہے ہیں اور وہ دیواریں بنا رہے ہیں, وہ دیوار بن رہی ہے. تو وہ دعا کیا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے رب, اے ہمارے رب, تو اس خدمت کو قبول فرما.
جو خدمت وہ کر رہے ہیں، جو یہ تعمیر کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما. انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک نقطہ یہاں پر ذرا اس کو سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ اس سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت پتہ چل رہی ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ جب بھی کبھی دین کی خدمت کا کوئی کام کرو، جب بھی مسجد کی تعمیر کا کوئی کام کرو، جب بھی مدارس کی تعمیر کا کوئی کام کرو، جب بھی کسی ویلفیئر کے لیے کسی بستی میں، جب کسی بستی میں کنواں کھدوا رہے ہو تم، تو اس وقت اللہ کو بھولو مت. اس وقت وہ دعا جو ہے نا، وہ بڑی عمدہ دعا ہوتی ہے. جس وقت تم یہ کام کر رہے ہو اسی وقت اللہ سے دعا کرو کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، یا اللہ جو کام یہ میں کر رہا ہوں تو اسے قبول فرما. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ جس وقت آپ کوئی کام چیریٹی کا کر رہے ہوں گے اور اس وقت آپ اللہ کو پکاریں گے تو ایک عاجزی آپ کے اندر آئے گی، اور جو ریا کا اگر شائبہ بھی ہوگا تو وہ خود ہی نکل جائے گا. ریا کی وضاحت کیجیے. ریا کا مطلب ہے دکھاوا. ریا کا مطلب ہے کسی کو شو آف کرنا یا غرور کرنا کہ جی میں کر رہا ہوں، یہ میرے بس میں ہے، جی میں مسجد بنوا رہا ہوں، میں کر رہا ہوں. اب وہ آدمی کی جو میں ہے نا، وہ ہے تکبر، وہ ہے ریا، وہ ہے دکھاوا. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ ریاکاری جو ہے نا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خفیف درجے کا ایک شرک قرار دیا ہے. یہ ایسا شرک ہے جس میں بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک کر رہا ہے، اور وہ شرک ہوتا ہے. یہ یعنی اس ریاکاری کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شرک کا مطلب ہے کہ بتوں کے آگے سجدہ کرنا، لیکن یہ ریاکاری ایک ایسا شرک ہے جس کے بارے میں بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ شرک کر رہا ہے اور وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے بنیادی طور پر کہ جب آپ ریا کرتے ہیں، آپ جب کسی کو دکھاتے ہیں، جیسے میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں تو فیصل صاحب مجھے دیکھیں اور فیصل صاحب جو ہے وہ میرے لیے تعریف کریں میری، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ میں نماز فیصل صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اب جب سجدہ بے شک اللہ کو کروں لیکن حقیقت میں تو میں نے فیصل صاحب کو دکھایا ہے، تو یہ ہوا شرک. بہت سے ہمارے قدردان مہربان دوست جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں چیریٹی کا، لیکن کس طرح کہوں میں، رسکی ہو رہا ہے کہ کسی کا دل آزاری نہیں چاہ رہا میں. اس وقت مجھے ایک دم نام کوٹ نہ کریں، نام نہیں، لیکن وہ واقعہ جب میں بتاؤں گا تو ایک دم ایک صاحب نے ایک کلام پڑھنا تھا، ایک موقع تھا، اور جب ان کو دعوت دی گئی کہ جناب یہ چیز سنا دیجئے جو آپ نے پڑھی ہے، تو ان کا ایک لفظ تھا جو مجھے ایسا کہ سینے پہ مجھے لگا. جب انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ میرا پڑھا ہوا کلام ہے جو مشہور زمانہ ہے، یہ میں پڑھتا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا نا، مجھے ایسا لگا کہ اس نے گھسا مارا ہوں میرے. اور وہ کلام جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت تھی. اچھا ٹھیک ہے. اور اس پر انہوں نے کہا کہ یہ میری پڑھی ہوئی نعت ہے جو مشہور زمانہ ہے، یہ میں پڑھتا ہوں. مشہور زمانہ انہوں نے کہا نا، لگا رکھ کے کس نے ایسے گھسا مارا ہوں مجھے. کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے، ہم چونکہ آگے بھی ایک آئیں گے ایک جگہ پر، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نادانستگی میں مجھ سے کوئی جملہ نکل جائے، میری کوئی بات نکل جائے. نیت نہ تھی، میری کوئی ایسی نیت نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے اس معنوں میں اس کو ادا کیا تھا. فرض کر لیجئے کہ میں نے میرے میننگ کچھ اور تھے اور میں نے ادا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیت کا حال ضرور جانتا ہے. اگر تو میں نے واقعی یہ سوچ کر کیا تھا کہ جی یہ میری پڑھی ہوئی ہے اور بس اسی لیے پاپولر، تو آپ یقین کریں کہ ریا کی میں نے پستی کے اندر میں داخل ہو گیا. لیکن اگر واقعی ایسا کچھ جملہ میں نے کہہ دیا، ادا کر دیا، اور جس کی میننگ وہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ تو اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے. ویسے یہ جو آپ نے ریا کی بات کی، میں نے ایک مثال تو وہ دی، لیکن اور بھی بہت سے ہمارے دوست ہیں جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، چیریٹی کا بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان سے بار بار یہ لگتا ہے جیسے کہ انہوں نے انسانیت پہ احسان کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے کوئی فیور کیا ہے یہ کام کر کے. اس کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات تو یہ بتا دوں کہ جو چیریٹی کے کام ہے نا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چیریٹی کے کام ہوں تو وہ خفیہ طریقے سے بھی ہوں اور
علل اعلان بھی ہوں، تاکہ دوسرے اس سے انکریج تاکہ ہوں. دوسرے انکریج ہوں. لیکن یہ کہنا کہ میں نے احسان کیا، میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں. تو ایک تو یہ کہ علل اعلان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے علماء نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ، میں اگزامپل کے طور پہ بات کر لوں تاکہ لوگوں کو ذرا سمجھ میں آ جائے، جو ایسی چیریٹی ہے، جو ایسی لوگوں کی مدد ہے، سوسائٹی کی مدد ہے جو کہ آپ پر لازم ہے، آپ پر فرض ہے، جس کو زکوٰۃ ہم کہتے ہیں. تو ہمارے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ آپ پر لازم ہے، آپ کو ادا کرنا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کو آپ علانیہ ادا نہ کریں، اس کو آپ خفیہ رکھیں. جو کرنے والا مطلب کرنا ہی تھا، یہ تو آپ کو کرنا ہی تھا بھائی، آپ نے کون سا احسان کیا ہے. اور جو آپ ایک ایڈیشنلی جو خیرات کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے، وہ آپ یہ کریں کہ چونکہ آپ اپنے بھائی کے اوپر اس کے حق سے زیادہ اسے ادا کر رہے ہیں، جو آپ نے دینا تھا وہ تو دے دیا، اس کے بعد ادا کر رہے ہیں، تو آپ اسے علل اعلان ادا کریں تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ہو، لوگ اس کی طرف راغب ہوں. تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں اور میں نے یہ کام کیا ہے، اور دل میں یہ خیال کرنا کہ جی میں اگر نہیں ہوتا تو ان کا کام کچھ نہیں ہونے والا تھا، اور ایک تنزیہ، سوال میرا یہی تھا، ہاں، کہ میں نہیں ہوتا تو یہ کیا کر لیتے، یہ کنگلے لوگ ہیں، یہ فلانا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس طرح کے جملے بول کر، اس طرح کے جملے ادا کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا تو دراصل وہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جمع کرے گا اور ایک ایک کا حساب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، تو غنی تھا، یعنی تیرے پاس مال تھا، اور میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں برہنہ تھا اور تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے، میں فلاں تھا اور تو نے یہ نہیں کیا، میں محتاج تھا، تو نے میری مدد نہیں کی، وغیرہ وغیرہ. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے، تجھے نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پہننے کی حاجت ہے، تو کیسے محتاج ہو گیا؟ تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں وقت یاد کرو کہ تمہارے پاس میرا ایک بندہ آیا تھا اور وہ بھوکا تھا، اور اس نے گڑ گڑایا تمہارے سامنے، تم سے ریکویسٹ کی، تم سے مانگا، اور تم نے اسے دھتکار دیا. اور تمہارے پاس میرا فلاں بندہ آیا تھا جس کے پاس پہننے کو، تن ڈھانپنے کو کپڑے نہیں تھے، تم نے اسے دھتکار دیا، تم نے اس کی مدد نہیں کی. تو دراصل وہ نہیں آیا تھا بلکہ میں آیا تھا. اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں بات کرے گا اس وقت. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو مال میرے پاس ہے وہ صرف میرا ہے، میری انٹلیکٹ کی وجہ سے ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ جمع مالم وعددا، سورہ ہمزہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے ایسے لوگوں کی تصویر کشی کی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس مال جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے، اور یہاں تک کہ وہ قبر کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں. وہ لوگ جب قبر کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ مال جو ہے نا، یہ ان پر آگ بن کر ان کے اوپر داغ دیا جاتا ہے. یہ والی باتیں اس پر آتے ہیں دوبارہ سے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تعمیر کر رہے ہیں، اور دونوں باپ بیٹے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب اس خدمت کو قبول کر، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور پھر اگلی آیت میں فرما رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب ہمیں مسلمانوں میں سے بنا، یعنی ہمیں اپنا فرما بردار بنا. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار اور سر تسلیم خم کر دینے والا. تو ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلم پیدا کر، یعنی ہماری اولاد میں سے فرما بردار پیدا کر. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے عبادت کے طریقے سکھا. اللہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ تیری عبادت کرنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ تو ہمیں سکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول کر. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یہ جو آیت ہے، اس آیت کو اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، اس کو انالائز کریں، تو دیکھیں جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر، اور اتنے بڑے پیغمبر کہ جن کو فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے گھر کی تعمیر کریں. وہ پیغمبر بھی دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لکا،
اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. ہم ابھی بات کر رہے تھے نا گھمنڈ کی اور ریاکاری کی, جس کے ذمہ یہ کام آیا ہے کہ وہ اللہ کا گھر بنا, جو جس کو اللہ نے چن لیا ہے, اس بات کے لیے منتخب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے, یعنی اس میں کوئی شک نہیں. موقع بھی کیا ہے کہ جب وہ اللہ کا گھر کی تعمیر ہو رہی ہے, اللہ نے یعنی اتنے بندوں میں سے ایک بندہ چن لیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو میرے گھر کی تعمیر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے نا. لیکن اس کے باوجود اس بندے کی شان دیکھیں آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا لے. ریاکاری ایک طرف اور عاجزی ایک طرف, اس کو عاجزی کہتے ہیں. مجھے اپنا فرما بردار بنا لے, نہ صرف فرما بردار بنا لے بلکہ میری اولاد میں سے بھی جو لوگ اٹھا جو پیدا کر انہیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے, اور مجھے اپنی عبادت کے طریقے سکھا. ارینا مناسکنا, ٹھیک ہے, مناسک سکھا. مناسک کا یہاں پہ لفظ ویسے آیا ہے حج کے مناسک کے سلسلے میں آیا ہے, لیکن مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ پوری کی پوری جو عبادت اور بندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ نبی پوچھ رہے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ سے, ہمیں سکھا اور ہماری توبہ بھی قبول کر. تو پیغمبر نے 4 دعائیں کی, 5 دعائیں. ایک تو یہ کہ ہماری خدمت جو ہے اس کو قبول کر, ہمیں اپنا فرما بردار بنا, ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا, ہمیں عبادت کے طریقے سکھا جو تو بہتر جانتا ہے, اور ہماری توبہ کو قبول کر. یہ بہت ہی بنیادی دعا ہے اور بہت بہترین دعا ہے, اور جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں, جب بھی آپ دعا کرتے ہیں, یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ نے کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہے نا فیصل صاحب, چھوٹی سی نیکی جو کہ آپ نے اللہ کے لیے کی ہے, تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کا چونکہ قرآن کی دعائیں ہم فوکس کر کے چل رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ لو, یعنی اللہ کے نام سے وسیلہ لے کر دعا کرو. مثال کے طور پر اللہ سے یہ کہو کہ یا اللہ تو ستار ہے, تو عیب کی پردہ پوشی کرنے والا ہے, لہٰذا میرے عیب کی پردہ پوشی کر. یا اللہ تو غفار ہے, تو گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے, لہٰذا میری مغفرت کر. تو رزاق ہے, رزق بڑھانے والا ہے, لہٰذا میری رزق میں کشادگی عطا کر. یہ نبی اللہ کی صفات ہیں, وہ اللہ کی صفات, اللہ کے نام, اللہ کے نام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. دوسری آپ نے بات یہ بتائی کہ اگر تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے جس میں کہ تم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے, اور یہ بات تم جانتے ہو, تو اگر تم نے اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو اس نیکی کا حوالہ دے کر بھی اللہ سے مانگو. یہ بھی نبی نے سکھایا ہے کہ میں نے وہ نیکی کی, کہ یا اللہ میں نے وہ نیکی کی تھی, اور یا اللہ تو جانتا ہے میرے دل کا حال کہ میں نے خالص تیری رضامندی کے لیے کی تھی, اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں تھا, کوئی منفعت نہیں تھی. میں نے تیرے فلاں بندے کی مدد کی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا, مگر میں نے اس لیے مدد کی تھی کہ تو خوش ہو جائے, تو یا اللہ میری اس نیکی کے عوض میں مجھے یہ عطا کر. یا اللہ میری یہ خدمت کو قبول کر لے, مجھے مسلمان بنا, مجھے عبادت کے طریقے سکھا جو تو بہتر سمجھتا ہے, یعنی جس سے تو راضی ہوتا ہے وہ والے طریقے مجھے سکھا. یہ ہے دعا پوری کی پوری دونوں باپ بیٹوں کی. یہاں میں ایک بات